دنیا کی سب سے زیادہ سہولت والی جگہوں پہ بھی سکون حاصل نہیں ہوتا جو اللہ کو یاد کر کے سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج کل کا دور فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کا دور ہے۔ ان قریب جو ہے اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ زمین آسمان ختم ہونے والے ہیں، لیکن ان فتنوں کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کیا جائے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ تو اس کے لیے اب جو موجودہ دور کے اندر ہے وہ ایک ترتیب ہے جس کو تبلیغ کا نام دیا گیا ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنی بھی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کے پاس چل چل کے جاتا ہے، اور یہ تمام انبیاء کا سنت عمل ہے۔ تبلیغ کا کام اللہ جل شانہ کے نے سارے نبیوں کو دیا۔ اللہ دنیا میں نبیوں کو بھیجتا تھا، اللہ جل شانہ اس بات کا حکم کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، میرا پیغام سنانا، اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے دنیا میں، ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور اللہ سے ہٹ جانے میں تمہاری ناکامی ہے، اللہ کو چھوڑ دینے میں تمہاری ناکامی ہے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، تبلیغ ایک ایسا عمل ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سنت عمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سنت عمل ہے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، تبلیغ کی ہدایت اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس شخص کو کہا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک کاموں کی طرف بلائے، اللہ کی طرف متوجہ کرے، اللہ کے سامنے جھکنے کی جو ہے ترغیب دے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے روح کی غذا جو ہے وہ گانے کو کہا جاتا ہے کہ گانا ہمارے روح کی غذا ہے، اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں وہ سکون ہے کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ سہولت والی جگہوں پہ بھی سکون حاصل نہیں ہوتا جو اللہ کو یاد کر کے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز محترم بھائی دوستو، جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ ان کو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، اور جو بندے لوگوں کے درباروں میں لوگوں سے توقع لگاتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، پھر وہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، اللہ سے ہٹ جانے میں ناکامی ناکامی ہے۔ جو آدمی اس بات کو سمجھے گا اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں سمجھے گا وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ان قریب ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ نہ ہو ہمارے اعمال اس قابل ہی نہ ہو کہ ہم اللہ کو اپنا منہ دکھا سکیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں اپنی بھی اصلاح ہماری ضروری ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ضروری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے دین کو لے کے سارے عالم کے سارے انسانوں تک جائیں، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عزتیں دے، ہمیں بھی کامیابیاں دے، ہم سے بھی اللہ راضی ہو، اور ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے جن کے پاس ہم جانے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔